الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. احباب گرامی، صحیح بخاری کی روایت ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کرتے ہیں، قادم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبی، کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں قیدی آئے، فَإِذَا امرأۃ مِّنَ الصَّبْيِ، ان قیدیوں میں سے ایک عورت تھی، قد تحلب صبیہ، وہ اپنی چھاتیوں سے دودھ جو ہے نا اس نے نچوڑنا جو ہے نکالنا شروع کر دیا، تسقی، تاکہ وہ کسی کو پلا دے. اذا وجدت صبیا فی الصبی، جب اس نے اپنا بچہ قیدیوں میں دیکھا، اخذت ہو تو اس کو پکڑ لیا، اپنے بچے کو فوراً اس نے، فالصقتہ ببطنہا، اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، ورضعتہ، اور پھر اس بچے کو اس نے دودھ پلانا شروع کر دیا. پہلے جو تھا ہر ماں کو، انسان کیا حیوان کیا، دودھ جو ہے نا اگر بچہ نہ پیے تو ماں کو تنگ کرتا ہے. اس نے وہ چھاتیوں کی تنگی کی بجائے نکالنا شروع کیا تھا، لیکن اپنا بچہ دے کر فوراً پکڑ کر سینے سے لگایا اور اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا. اب نبی علیہ السلام یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر نبی علیہ السلام نے ہمیں متوجہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اترون ھذہ، اس ماں کو دیکھ رہے ہو، طارحۃ ولدھا فی النار، کیا یہ جو اتنی بے قرار تھی بچے کے لیے، اب اس کو بے قراری سے دودھ دے رہی ہے، یہ بھلا اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے یہ ماں؟ قلنا لا، ہم نے عرض کیا کہ نہیں، یہ نہیں ممکن. وہی تقدر علی اللہ تطرحہ، جب تک اس کے بس میں ہے کہ میرا بچہ آگ میں نہیں پھینکنے دوں گی، اس وقت تک تو نہیں پھینکنے دے گی، اگر بے بس ہو جائے تو پھر تو الگ بات ہے. فقال، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ ارحم بعبادہ من ھذہ بولدہ، جس قدر یہ ماں اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے. نبی علیہ السلام نے وہ ماں کا جو بچے سے پیار تھا، محبت تھی، شفقت تھی، اس کو دیکھ کر صحابہ کو اس حقیقت سے آگاہ کیا. اور ہم بھی زندگی بسر کر رہے ہیں تو اپنی زندگی میں ہم بھی دیکھتے ہیں، انسان تو انسان، حیوان، اب گدی جو ہے مجال ہے کہ وہ اس کے ہاتھ لگا سکے کوئی، لیکن اپنے بچے کے لیے وہ بھی کتنی نرم دل ہوتی ہے. مرغی ہے، اپنے بچے کے لیے کس طرح بلی سے لڑ رہی ہے. اب وہ کون سی چیز ہے جو اس کو بلی سے لڑنے پر آمادہ کر رہی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ باقی ہر ایک کو جو دلتیاں مارنے پر آمادہ کر رہی ہے سوائے اپنے بچے کے. وہ صرف اور صرف ماں کی ممتا ہے. ماں کے سینے میں اللہ نے ایک پیار ڈالا ہے، ایک محبت ڈالی ہے، ایک شفقت ڈالی ہے، ایک رحم ڈالا ہے، اور وہ مجبور کرتا ہے
اور یہ بھی اللہ کے کمالات میں سے ایک کمال ہے کہ صرف ایک شفقت کا، رحم کا، پیار کا، محبت کا جذبہ ڈالا ہے، سارے بچے، وہ ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کے بچے ہوں، وہ زمین پر چلنے والے انسان ہوں، حیوان ہوں، وہ سمندر کی تہہ میں مچھلیاں ہوں، ہر پیدا کرنے والی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو کتنے پیار سے پالتی ہے، یہ ہمارا زندگی بھر کا مشاہدہ ہے۔ اس میں کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں، کوئی شک والی بات نہیں، کوئی ادھر ادھر کی بناوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ حقیقت ہے۔ اور یہ کام اللہ نے صرف ایک کام کر کے کہ ہر ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے ایک شفقت ڈال دی ہے، اس شفقت کے نتیجے میں دیکھ لیں ماں جو ہے، باقی جانوروں کے بچے تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی بھاگ پڑتے ہیں سارا، کہ ماں جو ہے انسان کی ماں کس قدر تکلیفیں اٹھاتی ہے، سارا کچھ، یہ سارے معاملے۔ اب یہ حدیث بیان کرنے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ماں اللہ اس سے کہیں بڑھ کر ارحم، افعل التفضیل سپرلیٹو جیسے، کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت شفقت کرنے والا ہے، یہ فرمایا۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے، اور دوسری بھی ایک یہ روایت جو ہے نا، جو آپ کے سامنے ابھی عرض کرنے والا ہوں، یہ بھی بخاری شریف کے بعد یعنی صحیح روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اور آپ بیان فرما رہے تھے، جعل اللہ الرحمۃ مئۃ جزء، اللہ نے اپنی رحمت جو ہے نا اس کے 100 حصے بنائے ہیں۔ فامسک عندہ 99 جزءا، 99 جز جو ہیں حصے جو ہیں اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے۔ وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، زمین میں صرف ایک جز، ایک حصہ اتارا ہے۔ فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ، اس ایک حصے سے يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، یہ خلق، یہ مخلوق، وہ کیا ہواؤں میں اڑنے والی مخلوق ہو، وہ زمین پر چلنے والے انسان ہوں، حیوان ہوں، سمندر کی تہہ کی مچھلیاں ہوں، وہ ساری کی ساری مخلوق ہے نا، تو یہ ساری مخلوق جو ہے وہ اس ایک حصے کے نتیجے میں یہ محبت کرتی ہے ایک دوسرے سے۔ یتراحم الخلق، اس ایک حصے میں جو ہر ایک حصے آ رہا ہے، اس ایک میں سے، اس کے نتیجے میں جو آپس میں پیار ہے، محبت ہے، الفت ہے، شفقت ہے، وہ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ماں کے دل میں اولاد کے لیے، باپ کے دل میں اولاد کے لیے، بھائیوں کے لیے دل میں بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، اللہ حاضر کے آس عزیز اقارب رشتہ دار، یار دوست، کس قدر محبت کے بے مثال نمونے جو ہیں وہ ہم ہر روز دیکھتے ہیں۔ اور یہ سارے کا سارا کس چیز کا نتیجہ ہے؟ وہ جو اللہ نے رحم کے 100 حصے کیے تھے، ان میں سے جو ایک حصہ اتارا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور اپنے پاس اللہ نے کتنے رکھ لیے؟ 99۔ حتیٰ ترفع الفرس، حتیٰ کہ گھوڑا جو ہے نا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی اٹھا لیتا ہے حافرہا، اپنا کھر، ان والدہا، اپنے بچے سے، خشیۃ ان تصیبہ، کہیں میرا کھر جو ہے میرے بچے کو دبا کر نقصان نہ پہنچائے۔ وہ جانور ہے، لیکن وہ جانور بھی اپنے بچے پر اپنا کھر جو ہے وہ اس پر زور نہیں ڈالتا، دباتا نہیں، بلکہ اٹھاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیوں اٹھاتا ہے؟ خشیۃ ان تصیبہ، کہیں میرا یہ کھر جو ہے نا اس کو تنگ نہ کرے، تکلیف نہ دے۔ یہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، یعنی ہمارے لیے تو وہ جانور ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے جب فرما دیا کہ وہ ڈرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو کہ اللہ نے سمجھ دی ہے، سوچ دی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، اگر میں نے کھر کا اس پر بوجھ ڈال دیا، دباؤ ڈال دیا، تو اس کو نقصان ہے، اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی۔ تو اس ڈر سے وہ جانور جو ہے وہ بھی اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے، رحم کرتا ہے۔ یہ اس ایک حصے کا نتیجہ ہے جو انسانوں اور حیوانوں اور سب کو اس جہان کے اندر ملا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملے جو ہے وہ بیان کیے ہیں قرآن کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر، اور یہ اللہ کا محبت کرنا، اللہ کا پیار کرنا، اللہ کا رحم کرنا، شفقت کرنا، یہ سارے مختلف نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، صحیح حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں۔ پیچھے ان ناموں کے جو تقاضے ہیں وہ بھی سارے ہم سب کے سامنے نظر آتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ایک موٹی سی بات بیان کی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ میرے کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، بہت سونے خوبصورت اچھے نام ہیں، اور انہی ناموں میں قرآن مجید کا ہم جب آغاز کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس سے پہلے بسم اللہ جو ہے وہ اس کا حصہ ہے۔
الحمد شریف کا بسم اللہ حصہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھتے ہیں۔ کوئی مولوی ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی فرقے کا ہو، کوئی نماز ہو، اگر وہ اونچی پڑھ رہا ہے تو آپ دیکھتے ہیں پہلے وہ الحمد پڑھتا ہے پھر باقی پڑھتا ہے۔ فرقے جو بھی ہیں، علاقہ جو بھی ہے، مسجد جو بھی ہے، نماز فجر کی ہے، مغرب کی، عشاء کی ہے، وہ جب اونچی تلاوت کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ الحمد پڑھتا ہے۔ یہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ 7 آیتیں ہیں جن کو دہراتے ہیں۔ اب مولویوں نے بسم اللہ کو نہیں مانا تو وہ کرتے کہ ہیں 5 نمبر آیت دائرے میں ڈالتے ہیں، آگے 7 نمبر 6 نمبر بعد قرآن مجیدوں میں آپ کو نہیں ملے گی۔ ویسے 6 ڈالا ہوگا، دائرے میں نہیں ہوگا جو آیت کی نشانی ہے۔ بسم اللہ کو حصہ نہیں مانا، وہ سوچ ان کی غلط ہے۔ صحیح کیا ہے کہ یہ بسم اللہ جہاں ہے وہاں حصہ ہے، یہ صحیح اصول ہے۔ اسی وجہ سے ہم سورہ برات اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے، کیونکہ وہاں نہیں ہے، وہاں نہیں پڑھنی، اپنی طرح سے بھی نہیں پڑھنی، لیکن باقی ہر سورت کے شروع میں ہے تو وہ اس لیے ہے کہ وہ اس کا حصہ ہے۔ حصہ مانیں اور پڑھیں۔ اور الحمد شریف جب پڑھتے ہیں آپ، پہلی رکعت میں تو ہر ایک ہی پڑھتا ہے، دوسری رکعت میں بھی احتیاط کیا کریں، الحمدللہ سے نہ شروع کیا کریں، بلکہ بسم اللہ سے شروع کریں گے تو 7 آیتیں پوری ہوں گی۔ وہ پہلی آیت ہے، باقی 6 آیتیں آگے ہیں تو 7 اس طرح پوری ہوتی ہیں۔ تو یہ اگر عادت جو ہے اس کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر بسم اللہ سے نہیں شروع کرتے تو سوچ لے کہ الحمد کے بغیر نماز نہیں، رکعت نہیں، نماز نہیں۔ جب میری الحمد پوری نہیں تو میری نماز کیسے پوری ہوگی؟ اس لیے سوچ سمجھ کر دھیان سے بسم اللہ سے شروع کر کے ہر رکعت کے اندر اپنے الحمد شریف جو اس کو پڑھا کریں۔ اب وہاں جو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے 2 نام ذکر کیے، رحمان اور رحیم۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کے اندر ودود کا لفظ آیا ہے، یہ بھی اللہ کا ایک نام ہے، رؤوف الرحیم، یہ مختلف اللہ کے نام ہیں۔ اب یہ جو ودود ہے نا، یہ ود محبت کو کہتے ہیں۔ محبت ویسے بھی ہمارے عام لفظ چلنے والا ہے۔ محبت میں اور ود میں فرق کیا ہے؟ یہ وہ اعلیٰ درجے کی محبت ہے جس کے اندر کوئی اغراض دنیاوی جو تمنا خواہش کو غرض و غائط اس کا شائبہ بھی نہیں۔ بعض کا محبت ہوتی ہے لالچ والی، مطلب والی، فائدے والی ہے۔ خوبصورت چہرہ ہے، خوبصورت ذات ہے، اس سے اس کی خوبصورتی سے مزہ اٹھانے کے لیے، حظ لینے کے لیے لوگ جو ہے اس سے محبت کرتے ہیں۔ مالدار ہے، اس سے محبت کرتے ہیں کہ اس سے مال ملے گا۔ عہدے والا ہے، اس سے محبت کرتے ہیں کہ اس سے عہدے کے بدلے میں کوئی فائدے حاصل ہوں گے۔ یعنی محبت آپ کی جو ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اغراض و مقاصد ہے۔ محبت بھی ہے اور غرض بھی ہے، لیکن ود وہ محبت ہے جس کے اندر اس قسم کی کوئی چیز نہیں، خالص محبت۔ اور یہ محبت اللہ بندوں سے کرتا ہے، بندوں کو اللہ سے کرنی چاہیے۔ اتنی خالص جس کے اندر کوئی دوسری علائش، کوئی امیزش، کوئی ملاوٹ یہ نہ شامل ہو۔ اور یہی اس آیت کے اندر بیان ہو رہا ہے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ سے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، میرا رب رحم کرنے والا بھی ہے اور اعلیٰ درجے کی محبت کرنے والا بھی ہے۔ اور یہ اعلیٰ درجے کی محبت جو ہے نا، جس طرح آپ کو خالص شہد ہے نا، اس میں سے جتنی موم نکال دیں گے اتنا وہ خالص ہوتا چلا جائے گا، اور کچھ نہیں ملا ہوا۔ شہد ہے اور شہد کی اپنی موم ہے، لیکن وہ بھی نکالیں گے تو خالص ہوگا۔ اسی طرح اس اللہ کی محبت کے لیے بھی معاملہ جو ہے نا اللہ سے خلوص والا ہونا چاہیے، خلوص والا، اس میں کوئی مطلب لالچ یہ وہ نہیں۔ وجہ کیا؟ محبت کیوں کریں، کسی سے کیوں محبت ہوتی ہے؟ وہ 3 باتیں ہوتی ہیں، اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے کمال کی وجہ سے، اس کے احسان کی وجہ سے۔ آپ پھول دیکھتے ہیں خوبصورت، وہاں رک جاتے ہیں۔ آپ بچہ خوبصورت دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، اور وہ خوبصورت چہرہ دیکھتے ہیں، آپ کے منہ سے تعریف نکلنی شروع ہو جاتی ہے، دل کا میلان ادھر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جمال جو ہے وہ بندے کو اس چیز سے محبت پر ابھارتا ہے، آمادہ کرتا ہے، مجبور کرتا ہے۔ یہ پہلا سبب ہوتا ہے محبت کا۔ دوسرا سبب ہوتا ہے کمال کر دیا، کاریگر نے کیا چیز بنائی ہے۔ یہ کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں، لکھائی دیکھتے ہیں، کوئی سینری بنی ہوئی دیکھتے ہیں، کوئی بلڈنگ دیکھتے ہیں،
کوئی بھی چیز دیکھ دے کمال کر دیا، ہمارے منہ سے بے اختیار نکلتا نا، اس کا کمال جو ہے وہ ہمیں اس سے محبت خام کا پیدا کر، پتہ نہیں کون ہے کہاں نہیں ہے، لیکن ہمارے دل میں اس کے لیے ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دوسرا سبب ہے، ایک جمال، دوسرا کمال۔ تیسرا ہوتا ہے احسان، کسی نے ہمارے ساتھ احسان کر دیا، بھلا کر دیا، اور ہم اس کے بدلے میں اس سے خام خواہ محبت کرتے ہیں، بڑا اچھا بندہ ہے یار، بہت مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا، میں موٹر سائیکل گرا پڑا تھا، اس نے مجھے اٹھایا، ہسپتال لے کر گیا، میری پٹی کروائی، یہ کیا وہ کیا، میں بھوک سے مر رہا تھا، بچے میرے مر رہے تھے، اسے میڈیسن لے کر دی، دانا خوراک لے کر دی، اللہ حاصل کیا۔ جو بھی نیکی ہے اس کی نیکی کے بدلے میں ہمارے دل کے اندر ایک اس کے لیے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگر نہیں ہوتا نا تو یہ آپ کے سینے میں دل نہیں ہے، پتھر ہے، اس کو نرم کریں، اس کو نرم کریں، اس کے اندر جو ہے وہ انسانوں والی خوبیاں جو ہیں وہ پیدا کریں۔ الانسان عبد الاحسان، اگر کوئی احسان کرتا ہے تو وہ تو اس درجے میں بندہ چلا جاتا ہے کہ گویا کہ اس کا غلام ہے، تو کم سے کم بندہ اس کا شکریہ تو ادا کرے۔ اور ہمارے کلچر میں یہ چیز نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ہم بچوں کو نہیں سکھاتے کہ بیٹا تھینک یو، چلو انگلش کا لفظ صحیح، لیکن شکریہ کا رویہ تو پیدا ہوتا ہے، عادت تو پیدا ہوتی ہے نا کہ بیٹا جب بھی کوئی اچھی چیز دے آپ کو تو اس کو شکریہ کہیں، تھینک یو کہہ دیں، جو مرضی سکھا دیں، بہرحال کوئی نہ کوئی شکریہ والا انداز جو ہے وہ ضرور اپنائیں، خود بھی اپنی اولادوں کو بھی اس کلچر کا عادی کریں۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ساتھ کوئی بھلائی لاکھ درجے کر دے، ہم اٹھا کر چلے جاتے ہیں، اس کو یہ بھی نہیں کہتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، لوگوں کو تو چھوٹے چھوٹے احسان ہوتے ہیں، تو بہت بڑے احسان نہیں ہوتے۔ تو جب یہ اس کا احسان کا بدلہ شکریہ کے خالی لفظ کے ساتھ نہیں ادا کر سکتا، تو اللہ جس کے احسانات کی حد ہی نہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نہیں کہہ سکتے، اس کے اتنے احسانات ہیں تو اس کا شکریہ ہم کیسے ادا کریں گے؟ اگر عادت ہوگی پھر بندہ جو ہے وہ ضرور شکریہ والا رویہ جو ہے وہ اختیار کرے گا۔ تو اپنی عادات جو ہیں وہ اسلام کے کلچر میں ڈالیں، بچوں کی تربیت جو ہے وہ اسلام کے کلچر میں کریں۔ بہرحال جب یہ سارے معاملے بندہ اللہ کے لیے سوچنا شروع کر دیتا نا، جمال، یہ سارے جمال کا خالق وہ ہے، کتنا جمیل ہوگا۔ آخرت کی جنت کی نعمتوں میں سے ساری نعمتیں مل جائیں گی جنتیوں کو، اللہ پوچھے گا کوئی کسر، یا اللہ کوئی کسر نہیں، کوئی کسر نہیں۔ جس نے سکھ دیکھا ہی نہیں زندگی میں، جنت میں جا کر وہ بھی کہے گا یا اللہ کوئی دھوکہ ہے ہی نہیں، کسر رہی نہیں۔ اور جب اللہ اپنا دیدار کروائے گا وہ ساری جنت کی نعمتیں بھی بھول جائے گا۔ اور ان نعمتوں کے بارے میں کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما لا عین رات، کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں، ولا اذن سامعت، ان نعمتوں کا نقشہ جو دنیا میں بیان نہیں ہو سکتا، کان سن ہی نہیں سکتا، کوئی بیان کرے صحیح تو سن سکے نا۔ ولا خطر علی قلب بشر، بندے کے دل میں گمان آ ہی نہیں سکتا۔ بیٹھے ہیں اب یہاں ممبر پر بیٹھے بیٹھے جی چاہا یار حضرت صاحب کو ملنے جانا، دوست کو ملنے جانا، عزیزوں کا، ممبر ہی چل پڑے، مسجد ہی چل پڑے، ہو سکتا ہے، لیکن وہاں ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جو آپ کا جی چاہے گا وہاں یہ سارا کچھ ہوگا، وہ ہے جگہ جنت، اور اس کی وہ نعمتیں جن کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ سوچ بھی نہیں ہم سکتے ان نعمتوں کے بارے میں، لیکن وہ ساری نعمتیں ملنے کے بعد جب اللہ کا دیدار ہوگا تو وہ بھی ساری نعمتیں جہاں وہ ہیج ہو جائیں گی، ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جمال، وہ جمیل اتنا ہے جو سارے جہان کے جمال کا خالق ہے، اندازہ ہی نہیں کر سکتے وہ خود کتنا جمیل ہوگا۔ تو جب اللہ کے لیے بندے کے دل میں یہ تصور آ جائے کہ میرا اللہ یہ سارے جہان کے جمال کا خود خالق ہے، تو وہ اس کا پتہ نہیں کتنا جمال ہوگا، تو پھر اس سے محبت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ اپنے رب سے اپنا تعلق جو ہے نا اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور سوچ سمجھ کر جو تعلق ہوگا انشاءاللہ اس کے اندر ایک لذت ہی اور ہوگی۔ پھر آپ اللہ کہیں گے تو آپ کے اللہ سے آپ کے دل کو جو سکون آئے گا، سننے والے کو جو سرور آئے گا، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر کمال، اللہ کے کمالات، اللہ نے ایک کمال ذکر کیا جس کے لیے نہ کوئی بہت زیادہ سفر کی ضرورت، نہ کوئی پیچیدہ فلسفے پڑھنے کی ضرورت۔ اللہ کہتا ہے کہ ذرا دیکھو گا میری چھت کی طرف، یہ زمین کی جو چھت میں نے کھڑی کی ہے، حل ترا بغیر آمدن، اتنی بڑی چھت میں نے بغیر کسی پلر کے، جاؤ کوئی دنیا میں دکھاؤ ہے کوئی اتنی بڑی چھت بغیر پلر کے کھڑا کرنے والا۔ پھر اللہ دوسرا چیلنج کرتا ہے اپنے کمال کے حوالے سے، حل ترا من فطور، میرا لینڈر کبھی بیٹھا ہے؟ میری چھت میں کبھی کوئی درار، کوئی تیڑ کبھی آئی ہے؟ نہیں آئی۔ جاؤ دیکھو، بار بار دیکھو، بار بار دیکھو۔
نہ پلر ملے گا سپورٹ کرنے والا، نہ آپ کو دراڑ ملے گی، ٹیڑھ ملے گی کہ اللہ کا اتنا بڑا لینٹر جس کی کوئی حد ہی نہیں، وہ کہیں سے بیٹھ گیا اور نہیں. تو جس کا یہ کمال سنگل ایک واحد کمال، وہ باقی اس کے کمالات کی کوئی حد ہوگی؟ کوئی حد نہیں ہوگی. تو جیسے جیسے بندہ غور کرے گا نا، دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے دو رویے ہیں. ایک ہے جانوروں کی طرح کھایا پیا چل پڑے سارا دن، کھاتے رہے چرتے رہے کماتے رہے کھاتے رہے چرتے رہے، بچے پیدا کر لیے بس اللہ. یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، کھانے کا بھی وہ کرتے ہیں، چرنے کا بھی وہ کرتے ہیں، بچے بھی وہ پیدا کرتے ہیں، اپنے گھونسلے گھر وغیرہ بنا کر وہ بھی رہتے ہیں. تو اگر میں نے اور آپ نے انسان ہونے کے ناطے، اشرف المخلوق ہونے کے ناطے صرف یہی کیا تو کیا کیا؟ کچھ بھی. اصل کیا ہے کہ جو رب ہے اس کی معرفت حاصل کرنی. اس کی معرفت کیسے ہوگی؟ اس کے جمال سے، اس کے کمال سے، اور پھر اس کے احسانات بندہ دیکھے کہ اس کی کوئی احسانات کی کوئی حد ہے. کسی حوالے سے شروع کر دیں، صبح سے اب تک کہ اللہ کے احسانات گن لیں. آپ کی فیملی ساری الحمدللہ رات نیند پوری کی، صبح اٹھے ہیں خیر وفیت سے اٹھے ہیں، اب تک خیر وفیت سے وقت بسر ہوا ہے. اس کے مقابلے میں خدا نخواستہ کسی گھرانے کا کوئی مریض ہاسپٹل میں پڑا ہو، اس کا حالت دیکھیں، اتنا وہ ادھر ڈریپ ادھر سوئی ادھر نیڈل فلاں پتہ نہیں کیا کیا اس بیچارے کے ساتھ شروع ہو رہا ہوتا ہے. گھر والے سارے جو ہیں ان کی جان کیسے اٹکی ہوتی ہے، اور ہم کھا کھا کر ڈکار مار مار کر جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں. تو الحمدللہ نہیں یاد کرتے تو یہ رب کی معرفت کا ایک ذریعہ ہے، جمال کمال اور احسانات. اور جب ان چیزوں کے حوالے سے ہمارا رخ ادھر ہو جائے گا، پھر ہماری محبت بڑھے گی، اور اتنی بڑھنی چاہیے کہ محبت سے اوپر اعلیٰ درجہ جو ود کا ہے اس میں چلے جائیں. ہم لوگ اللہ سے وہ پیار کرنے لگیں جو پیار کی اعلیٰ شکل ہے، اعلیٰ ترین شکل ہے، جس کے اندر خلوص ہی خلوص اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے کمالات کی وجہ سے، اس کے احسانات کی وجہ سے. اب یہ باتیں جو ہیں ان کے حوالے سے بعض غلط فہمیاں بھی ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں. مثلا ایک ہمارے ہاں عام غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے، وہ جی اللہ جو ہے نا جی وہ بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. یہ ہر ایک کے منہ پہ یہ بات ہوگی کہ جی یہ حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اب حدیث کے لفظ آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، جعل اللہ الرحمۃ مئۃ جزء، اللہ نے اپنی رحمت کے 100 جز کیے ہیں، ان میں سے ایک جز ادھر اتارا ہے، 99 جو ہے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. یہ حدیث کے لفظ ہیں. ان لفظوں میں کہیں ماں کا ذکر ہے؟ ماں کا ذکر نہیں ہے. تو پھر ہمارے لیے کیا گنجائش ہے اور کیا گنجائش نہیں ہے؟ یہ بے شک کہہ لیں کہ اللہ ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ ظاہر ہے، حدیث کے لفظ بتا رہے ہیں کہ جو یہاں پر جو ماں کو باپ کو لا حاصل کیا سارے جہان کو محبت ملی ہے، تو اس محبت میں سے ایک حصہ ہے، باقی حصہ اللہ کے پاس ہے نا. تو جس کے پاس ہے اس کے پاس محبت بھی اتنی زیادہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یہاں تک کہہ لیں خیر ہے کہ اللہ ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اب اس کی دلیل چاہیے. یہ غیب کی بات ہے، نہ اللہ سے ہماری ملاقات، نہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر وحی آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے ساتھ قطع الوحی، آپ کے ساتھ وہ سلسلہ ہو گیا ختم. اب اگر آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہے یہ لفظ 70 ماؤں والا، تو آمنا و صدقنا، ہم مانیں گے بھی کہیں گے بھی. اگر آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکلا تو ہمیں کوئی حق نہیں کہ فکس کریں 70. کس اتھارٹی، کس حیثیت سے، کس دلیل سے ہم فکس کرتے ہیں؟ اور یہ بات ہمارے عام چلتی ہے کہ جی اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ کے بندو، جب آپ ایک عدد خاص کر رہے ہیں تو اس کی آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. دلیل کوئی نہیں ہے، اس لیے یہ نہ کہا کریں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. یہ کہہ دیں کہ ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ اسی طرح ہے جس طرح ہم 1,24,000 پیغمبر کی روایت جو ہے نا اس کو صحیح مان کر، اور اللہ نے جی اتنے نبی بھیجے. اللہ کے بندو، اگر ایک نبی زیادہ ہوا، ایک کے ہم منکر ہو گئے. اگر ایک کم ہوا، فرض کریں ایک کم ہوا، ایک زیادہ ہوا، ہم نے بڑھا دیا، ہمیں حق حاصل ہے کہ نبی بنانے کا. اگر ایک کم ہوا، اللہ نے بنایا تھا، آپ نے انکار کر دیا، منکر ہو گئے.
دونوں راستے تباہی کے ہیں۔ خیر کا راستہ کیا ہے کہ اگر یہ روایت صحیح ہے تو ڈٹ کر کہیں گے 1,24,000، لیکن یہ روایت صحیح نہیں۔ ابن حبان کی روایت ہے اور اس کے راوی جو ہیں وہ متروک ہیں، کذاب ہیں۔ امام ابن جوزی نے اس کو موضوع روایت کہا ہے، جھوٹی روایت کہا ہے۔ تو جب یہ روایت صحیح نہیں، پیچھے ہمارے پاس دلیل صحیح نہیں، تو اس وقت تک پھر قطعی طور پہ نہ کہا کریں۔ اگر آپ کی زبان پہ چڑھا ہے نا تو یہ کہہ دیا کریں 1,24,000 کم و بیش، کم ہوئے تب بھی بچ گئے، زیادہ ہوئے تب بھی بچ گئے۔ ایک روایت ہے لیکن وہ روایت صحیح نہیں، اس کی بنیاد پہ اگر آپ کہہ رہے ہیں پہلے تو وہ دلیل آپ کے پاس قطعی ہو تو پھر بات کیا کریں۔ اللہ نے بہت نبی بھیجے ہیں، اللہ نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ میں نے کوئی ایسی قوم نہیں جس میں نبی نہیں بھیجا، وہ ٹھیک ہے بس، صلی اللہ خیر صلی اللہ، یہ کہہ دیا کریں۔ اگر گنتی کے چکر میں آپ نے پڑھنا ہے تو دلیل ہونی چاہیے، دلیل ہے نہیں قطعی۔ پھر وہ 313 جو ان میں سے رسول تھے، تو یہ ساری باتیں اسی روایت کی بنیاد پر ہیں، لیکن یہ روایت ہی صحیح نہیں۔ تو جس طرح اس روایت میں تعداد کا تعین 1,24,000 فگر جو ہے، یا 313 رسولوں والی جو فگر ہے، ہنسا ہے، عدد ہے، وہ ہم نہیں کہہ سکتے دلیل پکی نہ ہونے کی بنیاد پر۔ اسی طرح اللہ کے بارے میں یہ بھی نہ کہا کریں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ محبت ہے، حصے کیے ہیں، ایک حصہ زمین پر اتارا ہے، ساری مخلوق سے محبت کرتی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک حصہ آیا، اس کے بعد سارے ہیں۔ تو یہ باتیں ٹھیک ہے، جو شریعت ہمیں اجازت دے اس چیز کو ہم ضرور قبول کریں گے، اس چیز کو ہم ضرور مانیں گے، بیان بھی کریں گے، اپنے عقیدے میں تسلیم بھی کریں گے، لیکن جو چیز ٹھوس ثبوت والی نہ ہو۔ اللہ کے بندو، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، منہ مبارک سے نکلے ہوئے سچے موتی ہیں۔ اب ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے یہ کنکریاں، یہ پتھر، یہ خضر ریزے جو ہیں ان کو لیتے پھریں؟ کوئی ضرورت نہیں پڑی۔ جھوٹی روایت کے تو بالکل قریب نہیں جانا، ضعیف کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس صحیح روایتیں جو ہیں اتنی جس کی کوئی حد نہیں، اور ہمارے دین میں کوئی نقص نہیں۔ اللہ نے دعویٰ کیا ہے مکمل دین کا۔ اب مکمل دین بیان کرنے کے لیے یا قرآن ہے یا صحیح حدیث ہے، اس کا مطلب ہے کہ حدیثیں مکمل دین بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، ہمیں گھڑنے کی ضرورت نہیں۔ اگر گھڑیں گے بے شک ایک لفظ ہی آپ نے ڈالا، ماں کی بجائے 70 ماں کہہ دیا، آپ اس وعید کے شکار ہو گئے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ دین ہے، اس دین میں ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے تو چل سکتے ہیں، لیکن اس میں رتی برابر اضافے کا حق یا اس کی کمی کا حق بھی نہیں ہے۔ نہیں مانتا میں، کیوں نہیں مانتا؟ تو اگر ایمان لایا تو پھر تو ماننا پڑے گا۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، پھر آپ کی بات کے مقابلے میں دل کے اندر کوئی میل، کوئی انکار، یہ رویہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایمان کے منافی ہے۔ اس لیے باتیں بظاہر یہ چھوٹی نظر آئیں گی آپ کو، کیونکہ آج ہمارا ایک ذہن بن گیا مولوی وہ ہے جی موچے پاوے چھوڑے لاوے آسمان تو اتنے دیاں گلاں کرے، ادھر دیاں ادھر دیاں، پھر وہ مولوی ہے۔ اور اگر ہماری اصلاح والی کی بات ہمارے سامنے ہو، یہ کڑی گل ہوئی۔ بہرحال یہ آپ کے ہاں وہ بات ہے یا نہیں ہے، میرے کم از کم ذہن میں یہ تھا کہ یہ ہمارے ہاں ایک غلط حدیث رائج ہو گئی ہے لوگوں کے دلوں میں، اس کے بارے میں بالکل صحیح درجے والا یقین ہے۔ ماں جو ہے وہ 70 ماؤں سے، اللہ جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ حدیث کے درجے میں پختہ یقینی حدیث کے درجے میں لوگ بیان کرتے پھرتے ہیں۔ 1,24,000 روپے کا وہ والی بات جو ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں جب ان کی پیچھے پکی دلیل نہیں تو پھر ان پر اتنا پکا اصرار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہ بات ہے، یہ ایک سبق ہے۔ اگر کسی جمعے میں کوئی سبق ہمارے پلے پڑ گیا تو الحمدللہ معاملہ کچھ نہ کچھ آنے کا حاصل ہو گیا۔ اب اسی طرح ایک اسی حوالے سے اور چیز جو ہے نا وہ بھی غلط فہمی چلتی ہے۔ وہ دیکھو جی، جب ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں، نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، صحابہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، تو پھر اللہ جو اتنا زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ ڈالے گا؟ ایک فلسفہ ذہن میں تانا بانا، اس کے بعد نتیجہ کیا نکالا؟ اللہ آگ میں نہیں ڈالے گا۔ جب اللہ آگ میں ڈالے گا نہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے آگ سے ڈر ڈر کر، اللہ سے ڈر ڈر کر، اللہ کے آخرت کے حساب سے ڈر ڈر کر زندگی بسر کروں؟ ڈٹ کر زندگی بسر کروں، جو جی چاہتا دل میں کرتے پھرو، اللہ نے کون سا مجھے آگ میں ڈالنا ہے؟ یہ ایک فلسفہ خود ہی دماغ میں گڑا، اور گڑنے کے بعد بے فکر ہو گئے۔ بے فکری کے نتیجے میں زندگی جو ہے اس کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔
جب ڈر ہی نہیں کہ مجھے پوچھنے والا ہے، کوئی حساب لینے والا ہے، کہ مجھے اس کے اوپر جزا سزا کچھ میں اس کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ آپ کے دل میں یہ خیال نہیں، خوف نہیں، تو یہ معاملہ جو ہے نا وہ بہت ہی تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب یہ بات کہاں سے؟ حدیث کے لفظوں پر غور نہ کرنے کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں اللہ نے رحم کی بات کی ہے، محبت کی بات نہیں کی۔ ماں جا محبت کی بنا پر اپنی اولاد کو آگ میں نہیں ڈالتی۔ رحم کرنا آپ جانور اور کتے پر بھی آپ رحم کرتے ہیں، وہ غیر مسلم پر بھی آپ رحم کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا دشمن ہے، بے شک آپ اسے ناراض بھی ہیں، بڑی کریٹیکل سچویشن میں بڑی پریشان کر کے خدمت دے کر آپ کو اس پر بھی ترس آ جاتا ہے، رحم آ جاتا ہے، آپ اس میں بھی کر دیتے ہیں۔ یہ رحم کا جذبہ اور ہے، محبت کا جذبہ اور ہے۔ محبت وہاں ہوتی ہے جہاں دونوں کے درمیان ایک بے لوث تعلق ہوتا ہے۔ اگر تو اللہ کافروں سے محبت کرتا ہے پھر تو اللہ اس محبت کے تحت ان کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، لیکن اللہ کا تو کلیئر کٹ اعلان ہے، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ سورہ روم آیت نمبر 45 ہے، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 ہے، قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے تو سن لو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ جب اللہ نے کافروں سے محبت نہ کرنے کی بات کلیئر کر دی تو جہنم میں نہ پھینکنے کی بات ہی محبت کی بنیاد پر، رحم کی بنیاد پر نہیں۔ رحم اور چیز ہے، محبت اور چیز ہے۔ محبت کیا ہے کہ وہ پیار والا خلوص والا تعلق، جہاں اس سے آپ بیٹھیں اس کے پاس لطف آئے، اس کے لیے کچھ کریں، جان کی تن من دھن کی بازی لگا دیں، پھر بھی آپ کہیں کچھ بھی نہیں کیا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، محبت اس کا نام۔ لیکن رحم کیا، وہ تو راہ چلتے ہر ایک سے آپ رحم کر سکتے ہیں۔ رحم اور چیز ہے، حدیث میں رحم کی بات ہے، محبت کی بات نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے ان کو اللہ دوزخ میں نہیں پھینکے گا۔ اس لیے ان چیزوں کا جو بنیادی فرق ہے نا حدیث کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات جو ہے نا، اس کا ہر لفظ جو ہے وہ یقین جانے اس کے اندر اتنی بلاغت ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اب یہ بخاری کی یہ بھی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نا بلائے گا لوگوں کو، سب سے پہلے عابدۃ الاوثان، بتوں کے پجاری، آؤ بھائی ادھر، کیا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو مشرک، چلو جاؤ دوزخ میں، سارے پھینک دیے جائیں گے دوزخ میں۔ پھر اس کے بعد یہودیوں کو بلایا جاؤ کہ آپ کس کی پوجا کرتے تھے؟ عزیر علیہ السلام کی۔ عزیر ابن اللہ، اللہ کا بیٹا مان کر کرتے تو میرا تو بیٹا ہی نہیں ہے، جاؤ، پھینک دے گا اللہ دوزخ میں۔ عیسائیوں کو بلایا جائے گا، آؤ بھائی کس کی پوجا کرتے تھے؟ عیسیٰ ابن مریم کی، اللہ کا بیٹا مان کر کرتے تھے، میرا تو نہ بیوی نہ بچہ، میرا کوئی معاملہ نہیں، جاؤ دوزخ کا ایندھن بن جاؤ۔ اللہ صاحب عبادت الاوثان، بخاری کی روایت کے لفظ ہیں، بتوں کے پجاری وہ بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ حتیٰ اذا لم یبق الا من کان یعبد اللہ، باقی صرف وہ لوگ رہ جائیں گے صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرتے تھے، من برن او فاجر، چاہے وہ نیک تھے یا فاسق فاجر تھے، گناہ گار تھے، خطا کار تھے، لیکن تھے اللہ کی بندگی کرنے والے، مشرک نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، اللہ کو موحد ماننے والے، موحد تھے وہ لوگ، اللہ کی توحید کے قائل تھے۔ انسان ہونے کے ناطے یا غفلت اور سستی کی بنا پر یا جس طرح بھی کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی گناہ ان کے کھاتے میں ہے، بندے کی دو ہی کیفیتیں ہو سکتی ہے نا، یا کوئی غلطی نہیں ہے، نیک ہے، نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں، یا پھر کوئی نہ کوئی خطا ہے، تو دونوں کو لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں بیان کر رہے ہیں، من کان یعبد اللہ من برن او فاجر، نیکوکار یا بدکار۔ اب ان سب کو اللہ بلائے گا، ہاں بھائی تم کیوں کھڑے ہو، تم کیوں ہو؟ جی اللہ ہم تو اس اللہ کو مانتے تھے، اس کے سوا کسی دوسرے کو مانتے ہی نہیں تھے۔ تو بالآخر اللہ ان کو اپنا دیدار بھی کروائے گا، ان کو بالآخر اللہ جنت کا مہمان بھی بنائے گا۔ اب یہاں کیا ہے؟ خالص اللہ کی محبت ہے، اور اس محبت کے ساتھ بے شک کمی کوتاہی ہے، غلطی ہے، فسق و فجور، نافرمانی ہے، اس کے باوجود اللہ ان کو بالآخر اپنا مہمان بنا دے گا، جنتوں میں داخل کر دے گا، دیدار بھی کروائے گا، سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ اور یہ بات اسی طرح ہے سمجھنے کی حد تک جس طرح جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے وہ یہ فرق بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ دو بچے فرما بردار ہوتے ہیں،
اور جو بچے نافرمان ہوتے ہیں ماں باپ کے دل میں رحم دونوں کے لیے، رحم دونوں پہ ماں باپ کرتے ہیں، خبیث ہے تو بے ایمان ہے، یہ ہے وہ، 100 باتیں بھی کرتے ہیں، ساتھ خرچہ بھی دیتے ہیں، ساتھ اس کی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ رحم کر رہے ہیں۔ لیکن جو فرما بردار ہے اس کے لیے ساتھ رحم کے ساتھ محبت کا اضافہ ہوتا ہے، ماں باپ بھی محبت کرتے ہیں، وہ بھی ماں باپ سے محبت کرتا ہے، تو یہ ایک فرق ہوتا ہے محبت کا اور رحم کا۔ تو جس طرح یہ اولاد کے حوالے سے ماں باپ کا، اس طرح اللہ کا ان بندوں کے ساتھ بھی معاملہ ہے۔ تو جو معاملے محبت والے ہیں وہ اللہ کی اس صفت کے تحت ہیں جو ودود کی اس کی صفت ہے۔ تو ایک طرف وہ اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے، دیکھیں یہ بندہ یہ گناہ گار خطا کار، اس کے اندر کی طرح گند ہے ہر وقت، جو ہمارا پیشاب پخانا، یہ ناک بلغم، یہ ہمارے اندر سے نکلتا ہے نا سب کچھ، اس کے باوجود وہ ذات اس سے محبت کرے، اس کا کوئی ٹھکانہ ہے، اس کا کوئی مقام ہے، اتنا اعلیٰ مقام کہ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں۔ یقین جانے جو قرآن میں نقشہ کہتا ہے نا، اولئک کالانعام بل ھم اضل، جانوروں والی ڈنگروں والی ہماری زندگی، الا من رحم ربی، جو کچھ سوچتا ہے اللہ اس کی سوچ میں اور اضافہ کرے، جو وہ غور و فکر کر کے اپنے رب کو پہچانتا ہے اور اللہ اس کو اپنے رب کی پہچان جو ہے وہ نصیب کرے، اور اس تعلق جو ہے اتنا ہی خلوص والا، اتنا ہی پیار والا، اتنا ہی بڑھتا چلا جائے، اتنا ہی اللہ کا مقرب ہوتا چلا جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اپنی طور پہ یہ تھوڑا تھوڑا جو اشارہ کرنا ضروری تھا۔ اسی طرح عیسائیوں کے ہاں ایک جملہ چلتا ہے کہ جی اللہ تو سراپا محبت ہے، اب اللہ کا محبت کرنا اس سے انکار نہیں ہمارا مسلمانوں کا، اللہ کی کسی صفت پر بندوں کا خوش ہونا یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ محبت بھی اللہ کی صفت ہے اور ودود ہونا یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اور یہ صفت محبت سے اعلیٰ ہے۔ تو جو مسلمان مانتے ہیں، وہ جو عیسائی جو کچھ مانتے ہیں، جس پہ فخر کرتے ہیں اللہ سراپا محبت ہے لہذا تو بھی محبت ہی بن جا، یہ نچلا درجہ ہے، جہاں تم بیٹھے ہو، جہاں مسلمان بیٹھے ہیں وہاں بہت بلند درجہ ہے، محبت ہے بہت اعلیٰ محبت ہے، اور اس محبت والے کو ودود کہتے ہیں۔ ہمارا اللہ پر یہ بھی ایمان ہے، اللہ کی جو مختلف صفتیں ہیں، نام ہیں، ان میں سے اس نام کے بھی ہم ماننے والے ہیں۔ اور اسی طرح ایک جملہ جو ہے نا، یہ آج کا جمعہ جو ہے نا جی، یہ مختلف باتوں کی وضاحت جو پچھلے چند جمعوں سے مسئلے الجھاؤ کا شکار ہو گئے، بعض باتیں جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہو سکی وقت کی کمی کی وجہ سے، تو انہی میں سے ایک یہ بھی معاملہ ہے یہ اللہ کے حوالے سے۔ اچھا، ایک یہ بھی جملہ چلتا ہے، وہ جی مولویاں کو جاؤ آواز سنو تو ڈرا ڈرا کے جان ہی کھڑ دیں، مولوی کو اللہ کا ڈر ہی لبدا، صوفی کو بہ جاؤ اللہ کا پیار لبدا، اللہ کی محبت لبدی ہے، یہ عام جملہ چلتا ہے۔ اب مولوی کون ہوتا ہے جو اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء طے کرے؟ کسی مولوی کی کوئی اتھارٹی نہیں، ہاں اللہ خود بیان کر دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیں کہ اللہ کا یہ بھی نام ہے، اللہ کی یہ بھی صفت ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، ان ناموں کے تحت جو بیان کر دیں، ان میں اگر رحمان، رحیم، رؤوف الرحیم، ودود سارے نام ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن انہی ناموں کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر، ناموں کے اندر القوی، العزیز، القہار، الجبار، شدید العقاب، ذو انتقام، یہ بھی اللہ کے نام ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی صفات ہیں کہ نہیں؟ اب کسی مولوی نے گڑی ہیں تو اس کے منہ پہ ماریں، لیکن اگر یہ صحیح روایتوں میں موجود ہیں، قرآن مجید کی آیات میں موجود ہیں، تو اسی رب کی یہ بھی صفتیں ہیں۔ اب اگر مولوی دونوں کو بیان کرتا ہے، پیار والی، محبت والی، وہ بھی اپنی جگہ پہ صفتیں ہیں، ہمارا ایمان ہوگا تو مومن ہوں گے، اور اگر مولوی یہ بھی بیان کرتا ہے جو اللہ کے پاک کلام میں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں موجود ہیں، تو یہ مولوی اپنی طرف سے نہیں کر رہا، لہٰذا یہ جو آپ نے تقسیم کی ہے اس تقسیم پہ بھی غور کریں کہ صوفی جو ہے اس سے اللہ کا پیار ملتا ہے، مولوی سے اللہ کا خوف ملتا ہے، مولوی سے صرف اللہ کا خوف نہیں ملتا، جہاں خوف کی بات ہوتی ہے، اور یہی تو اسلام کا کمال ہے، یہ تصویر کے دونوں رخ، پیار کرنے والا، انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا، رب کے دونوں چہرے جو ہیں، دونوں صفتیں جو ہیں، دونوں نام جو ہیں وہ بھی بیان کرتا ہے، جس طرح جنت کی باتیں، دوزخ کی باتیں، نیک لوگوں کی باتیں، برے لوگوں کی باتیں، وہ سارے نقشے قرآن کہتا ہے تاکہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، ادھر جانا یہ نقشہ، ادھر جانا یہ نقشہ، تو یہ معاملے جو ہیں یہ سارے جس طرح ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اسی طرح اللہ کی جلالی جو صفتیں ہیں ان پر بھی ایمان رکھنا ہے، اللہ کی جو جمالی صفتیں ہیں ان پر بھی ایمان رکھنا، تب جا کر ہمارا ایمان مکمل ہوگا، ورنہ ہمارا ایمان جو ہے یہ مکمل نہیں ہوگا۔ اور ایمان حقیقت میں نام اسی چیز کا ہے، الایمان بین الرجاء والخوف، امید بھی ہو، آس بھی ہو اور ڈر بھی ہو۔ بچہ باپ کی انگلی پکڑی ہوتی ہے، کتے کو ٹھوٹے مارنے کو زور لگا رہا ہوتا ہے،
اور اکیلا کھڑا دور سے ڈر رہا ہوتا ہے، وجہ کیا ہے کہ آسرا ہے، سہارا ہے، تو اللہ اس کو اپنا سہارا بنائے۔ یہ مولا کے معنوں میں یہ بھی شامل ہے، اللہ ہمارا مولا ہے، نعم المولا، تو مولا کا معنی میں سہارا بھی شامل ہے، اپنا مضبوط سہارا، اتنا مضبوط سہارا کہ اس کے بعد کسی دوسرے سہارے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ بہرحال ایمان دونوں چیزوں کے درمیان ہے، اللہ سے آس امید بھی اور اللہ سے ڈر بھی۔ اگر بچے کے دل سے باپ کا ڈر نکل جائے بگڑ جاتا ہے۔ بچے کے لیے باپ جو ہے خون جگر پیش کرتا ہے، جو کچھ ایسا کوئی بچوں کے لیے کون سا کسی نے کفن میں ساتھ لے کر جانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر بچے کے دل میں باپ کا ڈر نہیں تو وہ بچہ باپ کے لیے بھی اور سارے معاشرے کے لیے بھی ایک عذاب ہوگا۔ تو دونوں چیزیں جو ہیں، پیار بھی بچوں کے ساتھ ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ اللہ طرف آساکانہم آدابا، ادب کی خاطر ان سے اپنا ڈنڈا جو ہے نا سوٹا وہ بھی پیچھے نہ کریں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ایمان ایک چیز کا نام ہے، دونوں صفتوں کا نام۔ ایک تو یہ بات تھی تھوڑی سی کلیئر کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ ایک دن جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ اگر ایک گناہ بھی ہوا تو بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب اس کے بعد ہم اپنی طرح دیکھتے ہیں تو ہم تو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، لتڑے ہوئے ہیں، اب ہمارا جنت میں داخلہ کیسے ہوگا؟ تو پھر یہ بات جو ہے یہ تو ہمیں جنت میں نہیں جانے دے گی۔ اس بات کی حقیقت میں وہ جمعے کے ٹائم کی مجبوری کی وجہ سے زیادہ باتیں نہیں کر سکا۔ مقصد یہ تھا کہ جس کو اللہ نے جنت میں لے جانا ہے اس کے کھاتے میں ایک گناہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ایک گناہ جو ہے وہ بھی اس سے اللہ اس کو پاک کر کے معاف کر کے، وہ غفار ہے، تواب ہے، بخشنہار ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، ویسے ہی مہربان ہے، تو اپنی مہربانی سے معاف کر دے گا۔ جو ایک گناہ بھی اگر ہمارے کھاتے میں ہوا اللہ وہ بھی ہمارے کھاتے سے نکال کر پھر ہمیں جنت میں داخل کرے گا، ورنہ وہ ایسی جگہ ہے کہ ایک غلطی ہوئی تھی آدم علیہ السلام نے، اللہ نے اٹھا کر جارو وہاں سے نکال دیا تھا، ایک ہی غلطی ہوئی تھی نا۔ تو یہ اصول ہے، اب اس اصول کے حوالے سے اپنے بارے میں سوچے پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ادھوری سی بات نے مزید آپ کو پریشان کر دیا۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس بات کا مطلب یہ تھا کہ انشاءاللہ جنت کی امید پر آئے بیٹھے، یہاں کون سی کوئی منڈی کا مال ہے یا کوئی اور چیز ہمیں ملنی ہے، اللہ سے اس کی رحمت کے لینے کے لیے آئے ہیں نا، کہ اللہ اپنے اپنی جنتوں کا مہمان بنا لے، اللہ سے دعا کیا کریں یا اللہ اپنی جنتوں کا مہمان بنا لینا، لیکن اس کے لیے جو شرط ہے گناہوں سے پاک زندگی گزاریں۔ اس کے باوجود اگر کوئی گناہ ہوا، زیادہ ہوئے یا کم ہوئے، من بر او فاجر، گناہ گار ہوئے نیک ہوئے جیسے بھی ہوئے، انشاءاللہ اگر اللہ کے ساتھ شرک نہیں، اگر گناہ نہیں تو انشاءاللہ معافی ہے۔ تو ایک تو یہ تھا اس بات کا مطلب۔ ایک پچھلے جمعے میں نے تھوڑی سی بات عرض کی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ گھر آئے اپنی بیگم کے تعویذ دیکھا تو فرمانے لگے عبداللہ کا گھرانہ جو ہے وہ ان شرک والی باتوں سے پاک ہے، زور سے تعویذ اٹھا کر پھینک دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے نا وہ سوال بھی ہوا ہے، اور ویسے بھی عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی ہوگی کہ بڑے بڑے نیک لوگ تعویذ کرتے ہیں، ادھر جو ہے نا وہ یہ شرک ہے اور وہ زور سے اتار کر پھینک دیا، تو پھر کیا معاملہ؟ یہ جو بڑے بڑے نیک لوگ جو ہیں وہ تعویذ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ کدھر گئے؟ تو یہاں جو ہے وہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو کہا تھا وہی بنیاد ہے کہ یہ گھرانہ شرک سے پاک ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شرک کی بو ان کو آ رہی ہوگی، بو وہ اسلام سے پہلے والی کی جو باتیں ہوگی، کوئی ایسا سلسلہ ہوگا جو انہوں نے محسوس کیا، توڑ کر پھینک دیا۔ آج بھی اگر کوئی شرکیہ تعویذ کرتا ہے، کرواتا ہے، باندھتا ہے، شرک ہے، قطعاً جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے وہ الحمد شریف آپ کو لکھ کر دے دیتا ہے کہ آپ پڑھنے کے قابل نہیں، بچہ چھوٹا ہے، معصوم ہے، ویسے کوئی مجنون سا ہے، دیوانہ سا ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا، اس کو لکھ کر اس نے دے دی، اس کے گلے میں کیا دے لٹکا لی ہے۔ اب اس میں شرک والی چیز کیا آئی؟ کس پر اس نے بھروسہ کیا؟ اللہ کے کلام پر یا کوئی اور چیز آ گئی درمیان میں؟ فرض کرے الحمد شریف ہے، اب اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ مجھے یہ آج تک فلسفہ سمجھ نہیں آیا کہ ہر تعویذ شرک ہے، ہر تعویذ شرک ہے، اور انہوں نے ڈانگ گوڈے پہ رکھی ہے اور ہر ایک کو مشرک تعویذ کو شرک ہے، اور تعویذ کرنے والے وہ مشرک سے نیچے ٹھہرتے ہی نہیں۔ خدا را فرق کیا کرے، حقیقتوں کو فرق کیا کرے، جانچنے کی کوشش کریں۔ بچہ حلالی بھی ہوتا ہے، حرامی بھی ہوتا ہے، تعویذ شرکیہ بھی ہیں اور وہ بھی تعویذ ہیں جن میں شرک نہیں ہے۔ آپ کہاں سے اس کو شرک بنا رہے ہیں؟ اس پہ میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ جمعے 2-3 پڑھائے تھے، اور اس میں اپنے طور پہ پوری کوشش کی تھی اس حقیقت کو واضح کرنے کی، جہاں شرک ہے ڈٹ کر کہیں گے یہ شرک ہے،
لوگوں کو میں ٹھپے نہ لگایا کرے کہ تو مشرک ہے، تو منافق ہے، تو کافر ہے، نہ، لیکن عقیدہ اصول یہ ڈٹ کر بیان کیا کریں کہ یہ بات شرک کیا، یہ بات بدعت کیا، یہ بات کفر کیا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، باتوں کو وہ ضرور ڈٹ کر بیان کرے، قطعاً اس سے نہ جھجکے کہ یہ منافق کی علامت ہے، وعدہ خلافی فلاں فلاں فلاں، لیکن تو منافق ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ نبی علیہ السلام کی شان تھا۔ آپ کے مقام پہ نہ کھڑے ہوں، نشانیاں ضرور بیان کریں کہ بھائی یہ نشانیاں ہیں، اس کے بعد نشانی والا منافق ہے کہ نہیں یہ اللہ پہ چھوڑ دے، یہ سارے کام اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ اسی طرح جو شرکیہ باتیں ہیں ان کو شرک کہے، باتوں کو کہیں، بندوں کو مشرک کہنے سے احتراز کریں، بچیں۔ وہ کلمہ پڑھنے والا ہو سکتا ہے اس کا انجام ہے اینڈ پہ اچھا ہو، آپ اس کو مشرک کرتے پھرے، وہ نہ ہوا پھر آپ ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان چیزوں کی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو جہاں کی بات ہے وہاں تک رکھیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ایک بات ایک دن وہ کی تھی نبی علیہ السلام کی سنت اور اتباع کی، اور ساتھ صحابہ کے بارے میں عرض کیا تھا کہ صحابہ جو ہے وہ کل قیامت کے دن اپنا جو نور ہے نا اس کو بڑھانے کے لیے یہ بازو یہاں تک اوپر، مسئلہ تو یہ کوری تک ہے نا بازو دھونے کا، اب وہ اوپر تک دھوتے تھے، تو بعض دوستوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ سنت سے تجاوز نہیں، سنت سے تجاوز تب تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نہ ہوتا، اس میں یہ عمل شروع ہوتا اور اس پر محمدی مہر نہ لگتی۔ صحابہ کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے علم میں ہے، یہ حدیث تقریری میں چلا گیا۔ ایک حدیث ہوتی ہے جو نبی علیہ السلام منہ سے بیان فرمائے، ایک ہوتی ہے جو حدیث کام کر کے خود نبی علیہ السلام، ایک ہے جو کام صحابہ کرے نبی علیہ السلام اس کو قبول کر لیں، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ اگر یہ کام غلط ہوتا نبی علیہ السلام ٹوک دیتے، ان کا شوق دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ٹوکا۔ لہٰذا کسی مہربان کے ذہن میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ صحابہ سنت سے ہٹ کر چلتے تھے، یہ بھی سنت ہے، اور علمی طور پر اس کو سنت تقریری کہہ لیں، حدیث تقریری کہہ لیں، اس درجے میں ہے، لہٰذا کوئی پریشانی والی بات نہیں، کیونکہ صحابہ الحمدللہ وہی تو تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح عبادت کرتے تھے جس طرح اتباع کرتے تھے، پیروی کرتے تھے جس طرح اتباع اور پیروی کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح طور پر صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کی جو صفات ہیں، جلالی ہے، جمالی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، سارے کے سارے نام جو ہیں ان کو بھی سمجھنے کی اور ان کے مطابق اپنے ایمان عقیدے اور اپنے رویے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی لہ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ واستغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرتے رہا کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ طائب ہوتے رہا کرو۔ ان ربی رحیم ودود، میرا رب بڑا رحم کرنے والا اور بڑا محبت کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔